السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان، آیت نمبر 45، آیت نمبر 45۔ ألم تر إلى ربك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الم تر الی ربک ألم تر إلى ربك کیف مد الظل كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس ثم جعلنا الشمس عليه دليلا عليه دليلا ثم قبضناه ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قبضا يسيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا علم تر را کو موٹا پڑھنا ہے، الی ربک یہ بھی تفخیم کے ساتھ را پر کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ کیف مد الظل را کو موٹا کریں گے اور مشدد ہے، را بھی لام بھی مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ولو شاء مد متصل ہے، 2.5 الف سے لے کر 3 یا 4 یا 5 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں۔ لجعلہ ہو کے اوپر الٹا پیش ہے، 1 الف کے برابر مد ہوگی۔ ساکنن رک جائیں تو نون تنوین کو ختم کر کے الف پہ رکیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اخفا ہوگا۔ نون تنوین کے بعد ثا ہے، ثا حروف اخفا میں سے ہے، ساکنن کر کے۔ ثم جعلنا الشمس شین اش شین کا مخرج ادا کرتے ہوئے، شین اور سین دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ثم جعلنا الشمس ایسے کر کے علیہ دلیلا ثم قبضناہ، قاف موٹا ضاد موٹا، نا کے اوپر کھڑی زبر ہے نون، الینا نون کے آگے الف ہے تو اس کو تھوڑا سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ قبضیں قاف موٹا، با پہ قلقلہ، ضاد کو موٹا، نون تنوین کے بعد یا مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ قبضیں یسیرا ایسے کر کے پڑھیں گے، یسیرا الف پہ رکیں گے، نون تنوین کو ختم کر دیں گے۔ کیا لم تر نہیں آپ نے دیکھا، الی ربک اپنے رب کی قدرت کی طرف، کیف کہ کیسے، مدہ اس نے پھیلا دیا، الظل سائے کو، ولو اور اگر شاء وہ چاہتا، لجعلہ تو البتہ بنا دیتا اسے ساکنا ساکن ٹھہرنے والا، ثم پھر جعلنا ہم نے بنایا، الشمس سورج کو، علیہ اس پر، دلیلا رہنما دلیل، ثم پھر قبضناہ ہم نے سمیٹ لیا اسے، الینا اپنی طرف، قبضاً سمیٹنا، یسیرا تھوڑا تھوڑا۔ سورت کی ابتدا
یعنی سورۃ الفرقان کی ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ توحید کے اثبات اور شرک کے رد کے دلائل کے ساتھ۔ 3 باتیں میں نے آپ کو، بلکہ 4 باتیں، توحید، شرک رد اور نبوت اور رسالت اور قیامت کے حوالے سے۔ کفار کی گمراہی کے بیان کے بعد پھر اللہ پاک نے اس رکوع سے وحدانیت توحید کے دلائل بیان کرنے شروع فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف جو ہے مناسبت یہ ہے کہ سائے کے پھیلنے اور سکڑنے کو کائنات میں تدریج کے اصول کی مثال کے طور پر ذکر فرمایا۔ توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہی اصول قرآن کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کا جو ہے وہ یہی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کیا؟ ورتلناہ ترتیلا۔ جس طرح سایہ آہستہ آہستہ گھٹتا اور بڑھتا ہے جی، تو یہ اس بات کی طرف توجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو بھی آہستہ 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 نازل فرمایا ہے۔ اور آیت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو غیب کے صیغے کے ساتھ فرمایا الم تر الی ربک۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا؟ پھر آخر میں اپنا ذکر اپنی عظمت کے اظہار کے لیے جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلالت جو ہے کرنے والا بنا دیا۔ تم نے اپنے رب کی عجیب کاریگری نہیں دیکھی کہ اس نے سائے کو اس طرح بنایا کہ طلوع آفتاب تک ہر جگہ پھیلا ہوتا ہے۔ اچھا جی، سایہ سے مراد ہے کیا؟ سایہ سے مراد روشنی اور تاریکی کے بین یعنی درمیان، ٹھیک ہے جی، کی حالت ہے جو سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے اور دن بھر مکانوں میں، دیواروں کی اوٹ میں اور درختوں کے نیچے رہتی ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ یہ ہے وہ سایہ، ٹھیک ہے، روشنی اور تاریکی کے درمیان، روشنی اور تاریکی کے درمیان سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور بعض مفسرین نے اس کو جو ہے یہ کہا ہے کہ رات کی تاریکی یا ظلمت بھی مراد لی ہے۔ بہرحال طلوع آفتاب تک ہر جگہ پھیلا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا تو وہی سایہ قائم رہتا، مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھیلنا شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو سمٹنے لگا۔ اگر دھوپ نہ آتی تو سایہ کو ہم سمجھ بھی نہ سکتے۔ جب سورج نکلتے ہیں نا جی تو سایہ دور تک مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے سایہ گھٹتا جاتا ہے، اور جب عین سورج سر پہ ہوتا ہے تو سایہ، اور پھر جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف سے ڈھلتا جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف جو ہے بڑھتا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے سایہ بھی اللہ اپنی طرف اس کو غائب کر لیتے ہیں۔ یہ کس کی
کاریگری ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں سائے کا پتہ چلتا ہی نہیں. جی اللہ اکبر. یا اللہ معاف کر دیں. پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے سایہ ایسا ایسا سکڑتا جاتا ہے، جو وہ میں نے آپ کو بات عرض کر دی ہے. اچھا، پھر آگے مفسر کہتے ہیں کہ سایہ کے اس پھیلنے اور سکڑنے میں انسان، حیوان، حتیٰ کہ زمین پر پائی جانے والی ہر چیز کے لیے بے شمار فائدے ہیں، بلکہ ان کی زندگی ہی سایہ کے اس گھٹنے بڑھنے پر موقوف ہے. ہمیشہ سایہ رہے تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق بلکہ نباتات تک باقی نہ رہ سکے، کیونکہ ان سب کی زندگی سورج کی حرارت پر موقوف ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. سایہ بالکل نہ رہے تب بھی زندگی محال ہے، کیونکہ ہر وقت سورج کے سامنے رہنے اور اس کی شعاؤں سے کوئی پناہ نہ ملنے کی صورت میں نہ جاندار زندہ رہ سکتے ہیں نہ نباتات، بلکہ پانی تک کا وجود باقی رہنا مشکل ہے. پھر یہ اللہ کا فضل ہے کہ دھوپ چھاؤں کا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بدلتا ہے. اگر یہ تبدیلی یک لخت ہو تب بھی زمین کی مخلوقات کی خیر نہیں. دن رات، دھوپ چھاؤں اور موسموں کے تغیر اور تبدل کا سارا سلسلہ تدریج کے اصول پر قائم ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. آہستہ آہستہ گھٹاتے ہوئے ہم اسے بالکل مٹا دیتے ہیں. جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے سایہ بھی بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ نصف النہار کے وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس طرح سورج کی مغرب کی طرف ڈھلنے کے ساتھ ساتھ کو سورج جو ہے وہ بڑھتا بڑھتا رات کے آنے پر اپنی طرف ہم سمیٹ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اپنی طرف مراد کیا ہے؟ غائب کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ماوا و مرجع وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. ہر چیز اللہ ہی کی طرف، اور ہر چیز کا غیب کا علم بھی وہ کون جاتا ہے؟ اللہ. یہ ہے میرے اللہ کی توحید کے دلائل. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.